فضائل زکوٰۃ قرآن اور احادیث کی روشنی میں۔ سامعین کرام، دین اسلام میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کلمہ شہادت کے بعد، یعنی کلمہ شہادت کے ساتھ بندہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے۔ کلمہ شہادت کے بعد جو سب سے اہم فریضہ ہے ارکان اسلام میں سے، وہ نماز ہے۔ پنجگانہ نماز ہر حال میں پڑھنا یہ فرض ہے۔ قیام کی حالت میں ہے، بیٹھنے کی حالت میں ہے، لیٹنے کی حالت میں ہے، اشارے کی حالت میں ہے، حالت امن ہو، جنگ ہو، یعنی دونوں قسم کے حالات ہوتے ہیں۔ جنگ میں بھی نماز کا حکم ہے، اور امن کی حالت میں تو ویسے بھی عام چونکہ حالات سازگار ہوتا ہے۔ نماز کے بعد جو سب سے اہم فریضہ ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور کلام مجید فرقان حمید میں تقریباً 80 مرتبہ جہاں پہ نماز کا ذکر آیا ہے وہاں پہ ساتھ زکوٰۃ کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور وجہ یہی ہے کہ اسلام صرف محض بدنی عبادات کا حکم نہیں دیتے، اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کی ضروریات ہے معاش، ان کے رہن سہن، ان کی اخراجات ہیں، اسلام ان کا بھی خیال رکھتا ہے۔ اور اسی بنیاد کے اوپر اللہ نے مالداروں کے اوپر زکوٰۃ کو فرض کیا، یعنی مالدار بندے اپنا زکوٰۃ نکال کے غریب بندوں کے حوالہ کرنا ہے۔ اس میں فقراء ہیں، مساکین ہیں، عاملین ہیں، مقروض ہیں، مسافر ہیں، مجاہد اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے اندر، مالداروں کے اندر ایثار کا، قربانی کا، ہمدردی کا درد پیدا کرنا۔ ان کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ بس زکوٰۃ انہوں نے نکالا اور ان کو حوالہ کر دیا، نہیں، زندگی کی تمام مرحلات، شادی ہیں، شادی کی حالت میں لوگ، ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، بالغ جو بچے ہیں، بچیاں ہیں، سارے لوگ مالدار نہیں ہیں۔ اسی طرح تدفین کی صورت میں بندہ مقروض ہے، بندہ بیمار ہے، اپاہج ہے، یتیم ہے، تو اس لیے شریعت نے زکوٰۃ، علماء نے لکھا ہے کہ اگر زکوٰۃ امت مسلمہ 57 ممالک ہیں، اسلامی ممالک، اگر زکوٰۃ کا نظام درست کرے، امت مسلمہ کو IMF کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کی آبادی ہے تقریباً 25 کروڑ، اگر صرف زکوٰۃ کا نظام جو ہے پاکستان کے اندر فعال ہو جائے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ لوگ مختلف قسم کی باتیں ڈھونڈتے ہیں، یا تو لوگ زکوٰۃ نکالتے نہیں ہیں مکمل، یعنی اپنی مال کا مکمل حساب کتاب نہیں کرتے، یا اس طرح ہے کہ بعض لوگ اپنی زکوٰۃ کو نہیں نکالتے، وہ مختلف قسم کی اسٹامپ پیپر لکھتے ہیں، بینکوں میں جمع کراتے ہیں،
وہ کہتے کہ میں فلاں ہوں فلاں، انہوں نے سنا ہے کہ فلاں اگر ہو جائے، فلاں نے مسلک کو آپ نے اختیار کیا تو آپ کی زکات کی کٹوتی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے معاشرے کے اندر بیکار ہے، حالانکہ جو شریعت ہے، شریعت کے اندر خیر ہے، برکت ہے، آسانی ہے، معاشرے کے اندر جناب درد ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ مسلمان آپس میں اپنی درد کو تقسیم کریں، اپنی غمی خوشی کو تقسیم کریں۔ مالدار جو ہے سوسائٹی کے افراد کمزور لوگوں کی عام واجب صدقات میں بھی مدد کریں اور نفلی صدقات میں بھی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اے ایمان والو نماز کو قائم کرو پابندی کے ساتھ، اس طرح نہ ہو کہ 2 ادا اور 3 قضا، 3 ادا اور 2 قضا، نہیں، آپ جہاں پر بھی ہیں آپ کے اوپر نماز فرض ہے، نہ پڑھنے کی صورت میں بندہ گنہگار ہے۔ اور تقریباً 80 مقامات پہ 82 مقام پہ اللہ نے جہاں پہ نماز کا حکم دیا ہے 7 وہاں پہ زکات کا حکم دیا ہے۔ فرمایا وآتوا الزکاۃ، زکات کو ادا کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن عظیم الشان جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے بغیر نامکمل ہے، یعنی اللہ نے یہ نہیں فرمایا اب یہاں پر صرف ہے کہ نماز قائم کرو، اب نماز کی رکعت کی تعداد کتنی ہے، ان کی اوقات ہیں، ان کی فرائض ہیں، واجبات ہیں، مکروہات ہیں، مفسدات ہیں، وہ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو اس لیے قرآن عظیم الشان کا جو پہلا مفسر ہے، پہلا حافظ اور پہلا مفسر قرآن حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی احادیث کے بغیر قرآن عظیم الشان کی تفسیر یہ نامکمل ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، فرمایا کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یہ ترغیب ہے باجماعت نماز کی۔ اور فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 103۔ فرمایا کہ اے میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی مالداروں سے زکوٰۃ لیں۔ فائدہ کیا ہے اس کا؟ فرمایا تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، زکوٰۃ کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا مال جو ہے صاف ہو جائے گا، یہ آپ کی مال کا خیرات ہے، میل ہے، اس کے ساتھ آپ کا زکوٰۃ اللہ نے آپ کی مال کو صاف کرنا ہے۔ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور اللہ نے آپ کی یعنی انسان کے اندر جو صفت بخل ہے، کنجوسی ہے، زکوٰۃ کے ساتھ ہی وہ صفت بخل ہے اللہ اس میں طہارت پیدا فرماتا ہے۔ یعنی زکوٰۃ کے 2 فائدے ہو گئے، ایک یہ ہے کہ مال جو ہے پاک صاف ہو گیا، دوسرے نمبر پہ جو دینے والا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی دل کو پاک صاف کرتا ہے، جو بخل ہے، کنجوسی ہے، یہ ایک خصائص رذیلہ میں سے۔ اب دیکھیے قارون کی جو مال کی جو چابیاں ہیں 70 اونٹ اٹھانے سے قاصر تھے، لیکن انہوں نے جب زکوٰۃ نکالا تو زکوٰۃ بھی بہت، یعنی کربوں کا جو زکوٰۃ کروڑوں میں ہوتا ہے، جس طرح 1 کروڑ میں جو زکوٰۃ 2.5 لاکھ ہے، 100 روپے میں جو زکوٰۃ 2.5 روپے ہیں،
40 کے اوپر 1 روپے ہے، 1000 میں 25 ہے، 1 لاکھ میں 2500 اور 1 کروڑ میں کتنا ہوگا؟ 2.5 لاکھ اور 1 ارب میں 2.5 کروڑ۔ تو قارون نے جب دیکھا کہ اگر ہر سال میں اس طرح نکالوں تو مال تو ختم ہو جائے گی، اور عام لوگوں کا ذہن بھی اسی طرح ہے، لیکن اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالی زکات کی، مال کی، صدقات کی، مال کی پرورش فرماتا ہے، اللہ ان کو بڑھاتا ہے، اور سود کا جو مال ہے جو زکات نہیں دیتے اللہ اس کی مال کو گھٹاتا ہے، ختم کر دیتا ہے، لیکن انسان سمجھتا نہیں، تو انہوں نے زکات سے انکار کیا، پھر حکم ہوگا زمین نے پکڑ لیا۔ قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ قارون روزانہ انسان کی قد کے برابر نیچے زمین کی طرف جا رہا ہے، اب اس مال کا کیا فائدہ؟ مال کس نے دیا تھا؟ اللہ نے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مال کے یعنی زکات دینے کے بہت فوائد ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ دینے والے کو اللہ ان کی دل کو صاف کرتا ہے، ان کو بخل کنجوسی سے محفوظ فرماتا ہے۔ دوسری نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مال بھی محفوظ ہوتا ہے۔ اچانک جو حادثات ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ آگ لگ گئی، کارپیٹ کی جو ہے نا وہ مارکیٹ خراب بن گئی، کروڑ پتی لوگ وہ زیرو پہ آ گئے۔ سامعین وقار، اور فرمایا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اے میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا مال مالداروں سے لیں اور صحابہ کرام بھی جو غربا ہے ان کے حوالہ کریں، یا قیامت تک جو لوگ ہیں جو مالدار ہیں، مالدار اپنی زکات نکالیں اور غربا میں تقسیم کریں۔ اور فرمایا کہ اے میرے حبیب وصلی علیہم، ان کے لیے دعا بھی فرمائی ہے، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا صحابہ کرام کے لیے دل سکون ہے، صحابہ کرام مطمئن ہوتے ہیں۔ سامعین وقار، زکات کی تعریف جو کنز دقائق نے کی ہے وہ کتاب الزکات میں ہی ہے، تملیک مال بغیر عوض من فقیر مسلم غیر ہاشمی ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالی۔ زکات، بہت سارے لوگ زکات نکالتے ہیں، لیکن زکات کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی زکات جس وقت نکالیں گے اس وقت نیت کریں گے کہ میں یہ جو پیسے علیحدہ کر رہا ہوں یہ زکات کی رقم ہے، اور اس کو مالک کس کو بنانا ہے؟ فرمایا تملیک المال بغیر فقیر مسلم، جو مصارف زکات 8 ذکر ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اللہ وابن السبیل۔ اس میں فقراء ہیں، مساکین ہیں، مقروض ہیں، غلام ہیں، مسافر ہیں، اپنی رقم کا ان کو مالک بنوانا ہے کہ اس کو آپ قبول کریں۔ بغیر قبولیت کی یعنی فقیر کو مالک بنانے کی بغیر زکات درست نہیں ہے، یہ ان کے لیے شرط ہے، اور یہ تمام فقہاء نے اس شرط کو ذکر کیا ہے، اور فرمایا ان کے لیے عاقل شرط ہے، یعنی جو زکات دیتے ہیں وہ عاقل ہوگا، نابالغ کی مال میں زکات نہیں ہے جب تک بالغ نہ ہو۔
مثال کے طور پر دو بھائی ہیں، ایک بھائی فوت ہو گیا، ان کے چھوٹے یتیم بچے ہیں، دوسرا بھائی اپنے بھائی کے مال سے زکات نہیں نکال سکتے ہیں۔ ہاں، ایک تو شریک کاروبار ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے شریک کاروبار؟ ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ جو مرحوم ہے ان کا حصہ علیحدہ ہوتا ہے، ان کا بینک بیلنس، تو بھائی اپنے مرحوم بھائی کی زکات نہیں نکال سکتے۔ بھائی جو خود مالک ہے جس رقم کا، وہ خود اپنی مال سے زکات نکالے، جب تک وہ بچے بالغ نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ عقل ہے، دوسرے نمبر پہ بلوغ ہے، والبلوغ یتیم کے اوپر نہیں ہے، والاسلام زکات مسلمان کے اوپر، کافر کے اوپر نہیں ہے، والحریت آزاد، ایک بندہ غلام ہے، وہ خود کسی کی جنم ماتحت ہیں۔ لیکن زکات کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے، اور نصاب کتنے قسم کے ہیں یاد رکھنا چاہیے، اس میں تقریباً 7 اقسام ہیں۔ اونٹ نمبر 1، 5 اونٹ جس کے پاس ہو اس میں ایک اونٹ جو ہیں، لیکن اس کی تفصیل کی ضرورت ہے، ان کے خاص نام فقہا نے ذکر کیے ہیں، لیکن 5 اونٹوں میں زکات ہے۔ نمبر 2، گائے اور بینس، گائے اور بینس 30 عدد ہوں تو اس میں ایک گائے ہیں۔ بکرا بکری 40 ہوں، اس میں ایک بکرا یا بکری ہے، یا جو لوگ کہیں کہ ایک ہے۔ اس طرح چاندی ہے، چاندی 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے برابر نقدی ہو، 4 ہو گئے۔ نمبر 5، سونا، جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا اس کی مالیت کے برابر نقدی ہو، 5 ہو گئے۔ نمبر 6، نقدی ہے، روپے، جس کی بینک میں یعنی کیش ہے، نقدی ہے، وہ تقریباً 52.5 تولہ چاندی کے حساب سے، لیکن ہر دن کا علیحدہ ہوتا ہے، کیونکہ موجودہ وقت میں مارکیٹ جو ہے ایک جگہ رکتی نہیں، روزانہ کے حساب سے چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں یا سستی ہو رہی ہیں، خصوصی طور پر سونا چاندی تو آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ مالی تجارت، مالی تجارت، دکان میں کپڑا ہے، کام ہے، کاموں کی حساب کتاب کر کے ان کی جتنی مالیت بنتی ہے، اگر یہ نصاب تک پہنچتی ہے کل رقم، تو اس کے اوپر زکات ہے۔ کڑھائی کی مکان ہے، ایک ہے اپنے لیے مکان، اپنی ذاتی استعمال کی مکان میں زکات نہیں ہے۔ ذاتی استعمال کی جو سواری ہے، گاڑی ہے، لینڈ کروزر ہے، اگرچہ وہ کروڑوں کا ہے لیکن بندہ خود استعمال کرتا ہے، اس میں زکات نہیں ہے۔ اب ایک بندہ ہے، انہوں نے 5 گھر بنائے ہیں، وہ یہ کتنے گھر بنائے؟ ایک گھر میں خود رہتا ہے، اور 5 گھر چونکہ یہ رینٹ ہاؤس، یہ مستقل کاروبار ہے موجودہ وقت میں۔ اب جو 5 گھر ہیں، ایک میں خود رہتا ہے، باقی رہتے ہیں 4 گھروں کا جو کرایہ ہے، 4 گھروں کا جو رینٹ ہے، یہ ان کا پروفٹ ہے، اس کرائے میں سے زکات اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہے، اگر وہ کرایہ نصاب کو پہنچتا ہے تو اس میں زکات ہے۔ کرائے کی جو گاڑیاں ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اڈے کراچی سے لاہور، پشاور، وہ جو گاڑیاں ہیں اس میں تو نہیں ہے، لیکن ان کا جو پروفٹ ہے، ان کا جو منافع ہے، کیونکہ ظاہری طور پر روزانہ کے حساب سے سرکل ہوتا ہے، وہ ایک اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے، کسی کا بینک بیلنس ہے، تو اس میں جو پروفٹ ہے اس میں باقاعدہ طور پہ زکات
واجب ہیں. ایک بندہ ہے، انہوں نے پلاٹ لیا ہے، بہت سارے جو نا پراپرٹی ڈیلر ہوتے ہیں، انہوں نے 5 پلاٹ لیے ہیں. شریعت کا سوال یہ ہے کہ اگر تجارت کی نیت سے لیا ہے، اگر تجارت کی نیت سے ہے تو ہر سال جب سال گزر جائیں، کمرشل پلاٹ کا جو قیمت ہوتے کمرشل ہوتا ہے، نان کمرشل پلاٹ جو ہوتے ہیں ان کے قیمت علیحدہ ہوتے ہیں. پراپرٹی ڈیلر آ کر ان کی ریٹ لگائیں گے کہ 1 ماہ یا 15 دن پہلے بھی اس پلاٹ کے قریب ایک اور پلاٹ جو ہے فروخت ہو چکا ہے، اس کی قیمت 1 کروڑ یا 2 کروڑ تھی، تو اس حساب سے انہوں نے زکات نکالی ہے. ہاں بندہ کہتے ہیں کہ جی میں تو پلاٹ تو میرے پاس ہے اور میں نے تجارت کی نیت سے خریدے ہیں، لیکن میرے پاس نقدی نہیں ہے، کیش نہیں ہے. پلاٹ ہے میرے پاس، کیش نہیں ہے. تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اب انتظار ہے. آپ بے شک حساب کر لے 2025 کا، 2024 کا، اپنے ڈائری کے اوپر لکھ لے کہ 2024 میں 5 پلاٹوں کی ہر پلاٹ کی قیمت کی ویلیو 1 کروڑ. تو یہ تو ٹوٹل بن گئے 5 کروڑ. ہر پلاٹ میں 2.5 لاکھ، کیونکہ 1 کروڑ کا جو زکات ہے وہ 2.5 لاکھ بنتا ہے. آپ اپنی ڈائری کے اندر درج کریں، جب بھی آسانی آ جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہے، جس وقت بھی یہ سیل آؤٹ ہو جائیں اس وقت آپ یکمشت یا جس طرح، لیکن مرنے سے پہلے زکات کا نکالنا جو ہے یہ فرض اور واجب ہے. ایک بندہ ہے، انہوں نے گھر تعمیر کی اور اس نیت سے کہ گھر کو میں نے فروخت کرانا ہے، لیکن فروخت نہیں ہوا، سال گزر گیا، گھر کی قیمت لگائیں گے، وہ ہوتے ہیں پراپرٹی ڈیلر، ان کے آس پاس جو ہے نا ہر فیز، جس طرح G15 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، پراپرٹی ڈیلر کو پتہ ہوتا ہے، مین جو ان کا یونین ہوتا ہے، وہاں سے ان کی معلومات کر کے کہ اب اس یعنی تیار گھر کی قیمت کتنی ہے، وہ کہیں گے جی 5 کروڑ، ادھر لکھیں گے 5 کروڑ اب ان کی ویلیو ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ان کے پاس نقدی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں دیتا ہوں لیکن پاس نہیں ہے میرے پاس. تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ اپنے پاس حساب میں رکھ لیں. اور سنت طریقہ یہ بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رات کو لیٹنے سے پہلے ہی اپنا حساب کتاب ایک پیپر کے اوپر لکھ لیں. تو لہذا اس میں زکات واجب ہے. سامعین وقار، تجارت کی زمین ہے، بہت ساری زمین 2 قسم کی ہیں. ایک ہوتے ہیں بارانی زمین، بارش کی زمین ہے، وہ خود قدرتی طور پر لوگ جو ہے نا بیج ادھر ڈال دیتے ہیں، گندم بارش ہوتی ہی اللہ ان کی فصل کو تیار کر لیتا ہے. اس میں عشر ہے. کیا ہے عشر کا مطلب یہ ہے کہ 10 من میں، ہر 10 من میں جو 10واں من ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے انہیں دینی ہے، وہ زکات ہے. ایک ہوتے ہیں ٹوبیل، یعنی زمین کے لیے پانی کو خریدنا، ہر مہینے ان کی چارجز ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے نا 20واں حصہ ہے. یعنی جو پانی آپ خریدتے ہیں، جس کے بل آپ بنواتے ہیں، تو اس کا 20واں حصہ ہے. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ معمولی نقدی ہے، 52.5 تولہ چاندی مکمل نہیں ہے اس کی مالیت، یا تولہ جو سونا ہے، کم سونا ہے لیکن ان کے پاس کیش بھی ہے،
تو فقہا نے لکھا ہے کہ پھر چاندی اور نقدی کو جمع کر کے چاندی کی جو مالیت ہے اور جو آپ کے پاس نقدی ہے آپس میں ملا کے اگر نصاب کو پہنچتی ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے. اسی طرح سونا ہے نصاب کو نہیں پہنچتا لیکن آپ کے پاس اور بھی نقدی ہے تو سونے کو بھی کیش کے ساتھ نقدی کے ساتھ جمع کیا جائے گا. باقی جو اونٹ ہیں اونٹ پیسے کے ساتھ جمع نہیں ہوتے. جو گائے اور بھینس ہیں اسی طرح جو ہے نا بکرا بکری ہے تو اس حوالے سے سامعین زکوٰۃ. اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے مسجد کو زکوٰۃ دینی ہے. یاد رکھنا چاہیے مسجد جو ہے یہ زکوٰۃ سے غنی ہے. مسجد کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی. لیکن زکوٰۃ کا بہترین مصرف کون سا ہے؟ شیخ مجدد الثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے لکھا ہے کہ مشکل دور میں جب مدارس یاد رکھنا چاہیے دین کے طالب العلم یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں. مجدد الثانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مشکل دور میں دین کے طالب العلم پر 1 روپے خرچ کرنا دوسری مد میں 1 لاکھ روپے خرچ کرنے سے بہتر ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ تو دوسری جگہ بھی دیتے ہیں. مثال کے طور پر فری دسترخوان ہے یا کوئی اور لیکن یہاں پر جو آپ دے رہے ہیں یہ طالب العلم صبح سے لے کر شام تک الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اور یہی طلبہ کرام یہ دین اسلام اور مستقبل کے معمار ہیں. تو اس لیے مجدد الثانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ مشکل دور میں اور موجودہ وقت میں مشکل دور ہے. ایک طرف مہنگائی ہے لیکن اللہ کی فضل و کرم سے بہت سارے اللہ والے ہیں. انہوں نے مہینے میں یا تو راشن کی مد میں یا نقدی کی مد میں انہوں نے اپنے اوپر لازم کیا ہے اور یہ صرف اور صرف یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہوتا ہے. مال و دولت سب کے پاس ہوتا ہے لیکن اللہ کے نام پہ دینے والے جو ہوتے ہیں یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہوتا ہے.